جب منکرین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور وہ بالکل جو ہے زکوٰۃ کے لیے مطمئن نہیں ہو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے بھی یہ کہا کہ یا امیر المومنین تھوڑی نرمی کرو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ انہیں معاف کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی انوکھا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی حیثیت کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا حیثیت ہے ابو قحافہ کے بیٹے یعنی میری؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کیا حیثیت ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں تم تو کہتے ہو کہ زکوٰۃ پوری انہیں چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ وہ جانور جو زکوٰۃ کا دیتے ہیں اگر یہ رسی بھی ساتھ نہیں دیں گے اس جانور کے، اگر صرف رسی نہ دیں گے جانور دیں گے، میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا، جو ہے ان سے جہاد کروں گا میں اس مسئلہ پر کہ یہ رسی بھی اگر نہ دے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں یہ لوگ جانور جو زکوٰۃ کا ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ رسی بھی دیتے تھے، اگر رسی نہ دیں گے تو میں پھر بھی جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ بات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی ڈٹے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خدا کی قسم عمر تم بھی نہ ہو، سارے صحابہ بھی نہ آئے۔ آپ نے فرمایا میں اکیلا ان سے جہاد کروں گا، ان کے ساتھ میں جو ہے جہاد کروں گا، ان کے خلاف میں تلوار اٹھاؤں گا، انہیں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آگے جو الفاظ آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے منکرین زکوٰۃ ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں اور پھر ان کے ساتھ جتنے درخت ہیں ان کے پتے ہو جائیں، ان کے کانٹے ہو جائیں، جتنے پتھر ہیں اور جو کچھ ہے وہ سارے کے سارا جو ہے پتے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ اکٹھے ہو کر آ جائیں ان کے ساتھ، تو پھر سوچو کہ کتنی بڑی گیدرنگ ہوگی دشمنوں کی۔ کہتے ہیں اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں اور جتنے درخت ہیں اور ان کے اوپر جتنے پتے ہیں، جتنے کانٹے ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، کہتے ہیں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں بلاؤں گا، میں اکیلا ان سے لڑ جاؤں گا، کہ میں ان سے اکیلا جہاد کروں گا، اکیلا ان کے خلاف میں تلوار چلاؤں گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں میں ذرہ برابر بھی، ذرہ تو کیا ذرے کا کروڑوں حصہ بھی کیا جائے تو میں اتنی بھی تبدیلی نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بھی اپنا جو ہے جذبہ دکھایا، جذبہ جہاد دکھایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نمبر والا خلیفہ ہونے کا آپ نے ثبوت دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مجھے پہلا خلیفہ چنا ہے، تو پھر دیکھ لو میری ذہانت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کوئی عام شخص نہیں تھے، مگر آپ یہ خیال کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کچھ نرمی کرو یہ لوگ جو ہے، تو یہ پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے پھر جہاد ہوا تھا، منکرین زکوٰۃ آئے تھے، بہت بڑی تعداد تھی منکرین زکوٰۃ کی۔ پھر ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سارے اکٹھے ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بھی کھڑے ہو گئے اور سارے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے جہاد کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ مار رہے تھے، کیونکہ قریش مکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اتنے سخت تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایڈریس پوچھتا تھا قریش مکہ اسے بھی مارتے تھے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ہم نے کیونکہ پوچھا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی ہے۔ لوگوں نے اس پر کہا کہ کیسے؟ آپ نے پھر دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ قریش مکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے تو ہم سارے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کرے، کون آگے جائے گا کون؟ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چھلانگے لگاتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے گئے،
ایسے لگتا تھا کہ جیسے اڑ کے پہنچے ہیں، اس طرح جلدی گئے، کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹھڈا مارا، اور کہا کہ تم اس شخص کو مار رہے ہو کہ جو تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، جو اللہ کے ایک ہونے پر تمہیں ثبوت دیتا ہے، جس کے تم معجزے دیکھتے ہو، تم اس شخص کو مار رہے ہو جو اللہ کا آخری نبی ہے۔ آپ نے اس طرح وہاں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نمبر لے گئے تھے۔ اب جو ہے آپ نے دوسری دلیل دی کہ ہم نے کافروں کے خلاف جہاد کرنا تھا، تو سوچ رہے تھے لوگ کہ جو ہے ایک بندہ منتخب کرنا ہے کہ ایک بندہ ہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرے گا، دوسرے جو ہے وہ کافروں سے جہاد کریں گے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے پاس رہے گا، سرکار کی نگہبانی کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لحاظ سے سرکار کی حفاظت کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے پہلے آگے آ گئے کہ جو تیر آئے گا میں کھاؤں گا، مگر اپنے محبوب علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سے جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سے سب سے افضل قرار دیا، سب سے پہلا آپ کا نمبر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اس صحابی کے خلاف اگر کوئی بندہ بولے اور پھر دوسرے صحابہ کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے، تو خصوصاً جو اس صحابی کے خلاف بولے، انہیں گالی دے، انہیں معاذ اللہ کافر کہے، تو